اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ 2 سال کے وقفے کے بعد اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہمیں حاضر بخشی کہ یہاں پر قرآن پورا کا پورا ختم ہوا۔ 2 سال میں ادا کرنا چاہوں گا بھائی شراب بشیر کا کہ جنہوں نے یہ اہتمام کیا سارا کا سارا اور ہمیں بہت زیادہ موٹیویٹ کیا کہ ہم یہ کروا سکیں۔ پھر اس میں محمد عارف ہیں ہمارے ساتھی، حافظ عاصم ہیں، انہوں نے اس کو بہت کیا، اشتیاق بشیر نے بہت زیادہ کیا۔ پھر اس کے بعد مین ٹیم ممبر آ جاتے ہیں، تو حافظ حمزہ وہ شروع سے مجھے کہہ رہے تھے کہ میں تو کر لوں گا، آپ بچہ کوئی حافظ سے علاج کر لیں، میری طرف سے آپ کی فکر ہے، انشاءاللہ میں کر لوں گا۔ پھر عمیر بہت زیادہ مصروف تھے، مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ عمیر اس دفعہ ٹائم نکال سکیں گے، لیکن حافظ عمیر نے نہ صرف ہمیں اتنا اچھا حافظ دیا، حافظ احمد رضا نیازی، بلکہ انہوں نے خود بھی بہت زیادہ کوآپریٹ کیا اور پورے 29 روزے ایک دن شاید حافظ عمیر نہیں آ سکے تھے، بچہ تقسیم کرے۔ پھر یہ ہوا حافظ احمد رضا نیازی کو ہم نے سنا، ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز بھی اچھی دی ہے اور لگن بھی دی۔ تو میں آپ تینوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے بیٹے کو یہ اعزاز بخشا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل کیا کہ جو ہم کر سکے۔ بچے ساری ٹائم جو ہماری ٹیم ممبر ہیں، شاہزیب ہیں جن کے اندر، سہیب ہیں مین ممبر، محمد احمد ہیں ہمارے ساتھیوں میں سے، ہمارے جو ہیں رات بشیر ہیں، یعنی کہ یہ سب ہماری ایک ٹیم ہے جو کہ ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے۔ سامنے تو میں ہی نظر آ رہا ہوتا ہوں، ہر کوئی سر کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن کیا ہے اس کے پیچھے ایک پوری ٹیم ہوتی ہے، تب جا کر یہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو بہت اچھا لگا کہ آپ لوگوں نے ہمیں وقت دیا۔ اب سب کی خواہش تھی کہ کچھ نہ کچھ بولا جائے۔ صبح سے میرے کو کال بھی آ رہی تھی، میسیج بھی آ رہے تھے کہ اگر وہاں پہ آپ نے کچھ بولنا ہے ایک کاپی کر لیجیے گا، اور کچھ سوالات تھے تو میں نے کہا چلیے بیان کے اندر وہ چیزیں بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ مسجد نبوی میں جو واقعہ ہوا اس پہ ہم سب اپنا اعتراض جو ہے ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں اور ہر نشست کے اندر کروانا چاہتے ہیں، یہ میں آپ سب سے بھی کہتا ہوں۔ اچھا کچھ نہیں کہا کہ مسجد نبوی کی توہین ہوئی، یہاں پہ میں بتا دوں کسی کے باپ کی مجال بھی نہیں ہے کہ مسجد نبوی کی توہین کروائی جائے، توہین کی کوشش کی گئی، صحیح ہوگی۔ تو کوشش کیوں کروائی اللہ نے؟ ان لوگوں کو کیا کرنا تھا، ایکسپوز کرنا تھا۔ ہم سب جو ہیں ان سب کو کنڈیم کرتے ہیں اس لحاظ سے، اور یہ چیز ہمیں ہر جگہ پر بولنی ضروری ہے۔ کیوں بولنی ضروری ہے اس چیز کو بھی میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اچھا جو لوگ ہمیں جانتے ہیں، زیادہ تر جانتے ہیں صرف حافظ احمد رضا نیازی صاحب، اور آپ نہیں جانتے بچہ سب سے جانتے ہیں، تو ہماری فیملی کا جو تعلق ہے، ہم لوگ کیا ہے روحانی لوگ ہیں تو ہم عامل کہلاتے ہیں، صحیح ہے۔ تو ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 اکثر لوگوں کو پڑھنے کو دیتے جب ان کو نیند نہیں آ رہی ہوتی، تو آپ سب اس کا ترجمہ جانتے ہوں گے، کیا ہے اس کا ترجمہ؟ کہ اللہ اور فرشتے میرے نبی پہ درود بھیجتے ہیں، تم بھی بھیجو۔ ذرا سوچئے گا، اللہ بھی میرے نبی پہ درود، جو جملہ میں نے پہلے بولا کسی کی کیا مجال ہے، کسی کی کیا مجال ہے کہ وہ یہ کر سکتے، لیکن آپ اور ہمیں مومن ہونے کا حق ادا کرنے کے لیے ہر محفل میں بولنا ضروری ہے، صحیح ہوگی۔ تو یہ چیز کسی نے مجھے بولی تھی کہ آپ کو اس پہ کیا تبصرہ کرتے ہیں، تو میں نے اپنا تبصرہ ریکارڈ کروا دیا۔ اب چھوٹی چھوٹی باتیں آپ سب کو چونکہ اللہ نے موقع دے دیا ہے، جب آخرت میں ہم سے پوچھ ہوگی تو اس جگہ سے پوچھا جائے گا، جب 9:45 پہ یہ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے تھے تو کیا کر رہے تھے، کیا گپے مار رہے تھے، کیا پرینک کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے یہ، تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ علم کی بات کر رہے ہوتے، تو ہم کوشش کریں گے کہ اس چھوٹے سے وقت کو بھی علم کے ساتھ لے کے چلیں۔ سب سے پہلی چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ جب رمضان شروع ہو رہا تھا تو 2 مہینے پہلے ہم لوگ نے تیاریاں شروع کر دی تھی، میرے اور بھی کئی بیانات ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں چینلوں پر، کہ نیت کا میں نے سب کو کہا تھا، اور آج اختتام ہے، آج بھی میں آپ سب کو نیت کا بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے میں تھوڑا سا نیت ایکسپلین کر دوں کہ واٹ از دا میننگ آف نیت۔ نیت ہوتی کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ رٹے مار لینے کو نیت کہتے ہیں، چلو کر لیں گے، یہ کیا ہے؟ زبان سے اقرار ہے کہ ہم اس رمضان میں یہاں تراویح کروائیں گے، اس سے تراویح نہیں ہو جاتی، میں نماز پڑھوں گا، اس سے نماز نہیں ہو جاتی، میں MBA کروں گا، اس سے MBA نہیں ہو جاتا، میں ACCA کروں گا، اس سے ACCA نہیں ہو جاتا۔ زبان کے بعد دل اور دماغ سے اس کا اقرار ضروری ہے۔
آپ کی اولاد میں سے، آپ کے بھائیوں میں سے، آپ کے ساتھیوں میں سے زبردستی آپ کسی کا MBA کروا سکتی ہیں، زبردستی انجینئرنگ کروا سکتی ہیں، زبان سے مان جائے گا، دل اور دماغ سے نہیں مانے گا، 1 مہینے کے بعد چھوڑ دے گا، 6 مہینے کے بعد چھوڑ دے گا، سال کے بعد چھوڑ دے گا۔ وجہ کیا ہے؟ نیت پوری نہیں ہوئی۔ نیت کے اجزاء دیکھیں، بالکل ایمان والے اجزاء ہیں۔ صحیح ہوگی، جس نے صحیح بخاری پڑھی ہے وہ جانتا ہے کہ پہلے باب میں ایمان کو ایکسپلین کیسے کیا گیا ہے۔ نیت ہو گیا، زبان سے اقرار، زبان کے اقرار کے بعد دل اور دماغ کا یقین ہو گیا، پھر آتا ہے جوارح سے ایکشن، یعنی کہ عملی کوئی کام کیا نہیں کیا۔ صحیح ہو گیا، حافظ تلاش کیا نا عمل ہم نے، صحیح ہو گیا، کیا کیا؟ حافظ حمزہ کے پیچھے لگے، حافظ خیر کے پیچھے لگے، بلکہ یہ سب جانتے ہیں، ہم نے بہت سارے حفاظ کے پیچھے بھی، خیر بھی جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں۔ صحیح ہے، مہینہ تو ہم نے یہ چیز کیا۔ آپ نے ہر کام میں نیت ایسے ہی کرنی ہے، کوئی بھی کام دنیا کا کرنا ہو، آپ نے نیت کو 3 اسٹیپ پہ کرنا ہے۔ آج کے بعد صرف زبان سے کہنے کو کچھ نیت نہیں کرنی، نیت تینوں چیزیں اجزا کا نام ہے۔ پھر میرے سے کس نے کہا کہ سب سے بہترین عبادت کون سی ہے؟ یہاں پر بھی ایک چیز بتا دیں، عبادت کو ہم بالکل غلط معنوں میں لے رہے ہوتے ہیں۔ ہم جیسے بہت اچھی بات ہے، قرآن آپ بہت سارا رمضان میں پڑھتے ہیں، کوئی کتنے میں کسی نے کہا 10 دفعہ ختم کیا، کسی نے کہا 20 دفعہ کیا، 25 دفعہ کیا، بہت اچھی بات ہے۔ کیا صرف قرآن کی عبادت ہے؟ کسی نے کہا قرآن بھی پڑھا، نوافل بھی پڑھے، بہت اچھی بات ہے۔ کیا صرف یہی عبادت تھی؟ عبادت اب سے نکلا ہوا ایک ورڈ ہے، اب کہتے ہیں اللہ کا بندہ۔ اللہ کا بندہ بیسیکلی غلام۔ غلام کون ہوتا ہے؟ جو مالک کی سب مانتا ہے۔ عبادت سب ماننے کو کہتے ہیں۔ بات سمجھیے گا، بڑی لاجیکل سی بات بتا رہا ہوں۔ اگر آپ سفر میں ہوتے ہیں تو قصر نماز پڑھتی ہیں، اگر مکمل پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گی؟ شک والی نماز ہو جائے گی۔ جن دنوں میں عبادت کرنا منع ہے، اس دنوں میں عبادت کریں گے تو کیا ہوں گے؟ گناہ ہوں گے۔ حالانکہ اکڑ کے بولے میں تو کر سکتا ہوں عبادت، وجہ کیا؟ حکم نہیں مانا۔ عبادت سجدے کرنے میں نہیں ہے، عبادت تکرار کرنے میں نہیں ہے، عبادت سفر کرنے میں نہیں ہے، عبادت حکم ماننے میں ہے۔ حکم ہے اس وقت پانی پی لو، اس وقت پانی پی لینا عبادت ہے۔ حکم ہے ماں کے سرہانے کھڑے رہو، اس وقت سرہانے کھڑے رہنا عبادت ہے۔ حکم ہے ماں شرک کا بولے نہیں ماننا، اس وقت ماں کی نہ ماننا عبادت ہے۔ عبادت صرف تکرار نہیں، عبادت اللہ کی سب ماننی ہے۔ تو آج سے یہ بھی ذہن میں رکھیں، اگر اس پورے رمضان میں اللہ کی مرضی سے سوئے تھے، اللہ کی مرضی سے کھایا تھا، اللہ کی مرضی سے دوستوں میں سے ملے تھے، اللہ کی مرضی سے موبائل اٹھایا تھا، تو ہر چیز عبادت تھی۔ اگر صرف نمازیں پڑھی تھی، بچہ کچھ نہیں کیا تھا، تو 2 دن ابھی میں کیا جا سکتا ہے۔ تو عبادت بھی سمجھا دی میرا خیال سے میں نے۔ پھر کسی نے کہا قرآن ہدایت کی کتاب ہے، لیکن ہمیں اس میں مزہ نہیں آتا، ہمیں تو 7 ہیبٹس آف مین پڑھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے، ہمیں تو اینتھونی روبنس پڑھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ وجہ یہ نہیں، وجہ یہ ہے کہ قرآن پڑھنا کبھی سیکھا ہی نہیں۔ اگر کسی سے پوچھا جائے نا کہ قرآن پڑھنا سیکھا کرتے تو سیکھا، حضرت سے سیکھا تھا، کیا پڑھنا سیکھا تھا؟ تجوید سیکھی تھی۔ صحیح ہوگی، قرآن جسے کمپلیٹ کوڈ آف لائف کہتے ہیں، اس کے ایک ایک لفظ پر ریسرچ ہو رہی ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ صحیح ہوگی، ہم روحانیت میں کمال بھی کرتے ہوتے ہیں۔ جیسے چلے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ لوگ نماز میں بھی درود پڑھتے ہو، آپ پڑھتے ہو اللہم صلی اللہ محمدی والا آل کا لفظ کبھی سوچا؟ تحقیق کی کبھی؟ پڑھاتے تو ایک ایک دفعہ ہو، تسبیحات پڑھتے ہیں کئی لوگ تو پوری پوری۔ اب سمجھاؤں گا، اس کے بعد کبھی پڑھیں گے تو دیکھیے گا پڑھنے کا مزہ ہی نہیں ملے گا۔ آل اور اہل کا فرق سمجھاتا ہوں اس کو۔ جب کسی کی مانتے ہیں تو آپ اس کی آل ہو جاتے ہیں، جب اس کے ساتھ بلڈ ریلیشن ہوتا ہے تو اہل ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اہل محمد نہیں آیا، آل محمد آیا۔ اب اگر آپ میرے نبی کی نہیں مانتے تو آپ آل محمد کے نہیں پڑھتے رہے، جتنے درود پڑھنے ہیں آپ۔
مانیں گے تو یہ درود آپ کے لیے ہے. یہاں پر ایک اور بھی بڑی مزید آپ کو سمجھا دوں. سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں جب یہ چیز آ گئی کہ اللہ اور فرشتے میرے نبی پہ درود بھیجتے ہیں تم بھی بھیجو، آپ کو پڑھنا واجب ہو گیا. جب ایک دفعہ ذکر آگے پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، اگر نہیں پڑھیں گے واجب تو گناہ کر دیں گے. تو قرآن میں مزہ کیوں نہیں آتا آج تک سمجھ کے ہی نہیں پڑا. ہم تو قرآن کو کس لیے پڑھتے ہیں؟ نوکری نہ مل رہی ہو تو اس کے لیے پڑھتے ہیں، کوئی آئی سی یو میں ہو تو باہر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، شادی نہ ہو رہی ہو تو اس کے لیے پڑھتے ہیں. میں سے کسی چیز کے لیے قرآن آیا ہی نہیں تھا. کسی روایت میں نہیں آیا کہ شادی نہ ہو اس کو تو قرآن کی مدد ہو. کسی روایت میں نہیں آیا آئی سی یو کے باہر کھڑے ہو کے قرآن پڑھنا ہوتا ہے. اتنی روایات ہیں، اس میں یہ ہدایت کے لیے آیا. ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ہدایت شعور کو کہتے ہیں. صحیح ہوگی. پنکھا کیسے چلتا ہے اس کی ساری فنکشننگ. پھر کسی نے پوچھا کہ مومن ہر جگہ مار کیوں کھا رہا ہے؟ مومن کو تو مار نہیں کھانی چاہیے. مومن مار نہیں کھا رہا ہے. اصل میں آج کہنا نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 29 مقامات پہ قسمیں کھائی. آپ بھی ڈرتے میں بھی ڈرتے ہیں. قسم ہمیشہ بڑی چیز کی کھائی جاتی ہے، چھوٹی چیز کی تو کھائی نہیں جاتی. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہی ہوا کہ وہ جو 29 مقامات ہیں وہ یقیناً کیا ہے؟ وہ کوئی بڑے مقامات. اس میں اثر کے وقت کی بھی قسم کھائی گئی. صحیح ہوگی. دونوں چیزوں کو ملا دیتا ہوں، زیادہ وقت نہیں دیتا آپ کو. پہلی چیز تو یہ مومن مار کیوں نہیں کھا رہا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں میں نے کسی جگہ پہ کہا، لوگوں نے بہت اختلاف کیا میرے سے. اس کے بعد پکڑتے بعد کچھ انہوں نے اس کو کہا کہ آپ نے صحیح کہا تھا. کہتے ہیں ہماری نمازیں قبول نہیں ہوتی. کہتے نمازیں پڑھتے کہاں ہو؟ کہتے جی 5 وقت پڑھتے ہیں. میں نے کہا یار اداکاری کرتی ہو اس کو نمازیں کہہ دیا آپ نے. ٹی وی پہ کتنے میں نے ڈرامے دیکھے، وہ ماں بیٹے کی اداکاری کر رہے ہوتے ہیں، وہ ماں بیٹا ہو جاتی ہیں. کس نے کہہ دیا؟ ہاں نماز پڑھیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا نماز اثر نہ رکھتی ہو. جب کہہ دیا مومن خسارے میں ہے ہی نہیں، یہ کیسے آپ نے مان لیا کہ مومن خسارے میں ہو سکتا ہے؟ یہ تو خسارے میں ہو ہی نہیں سکتا. منافق خسارے میں ہے. یہاں بیٹھو سرصغیر کی تعریف کرو، وہاں جاؤ سرصغیر کی برائی کرو. یہاں جاؤ حمزہ کی تعریف کرو، وہاں جاؤ حمزہ کی خلاف کرو. لیکن منافقت ہے. باقی میں منافق مار کھا رہا ہے اور اسے اور کھانی چاہیے. مومن نہ خسارے میں ہے اور نہ مار کھا رہا. صحیح ہو گیا. یہ بھی بیان کر دیا میں نے. اب آ جاتے ہیں دعا کی طرف آ جاتے ہیں. دعا کیا ہوتی ہے، مانگا کیسے جاتا ہے، اور دعا پر ہم ختم کریں گے. میں اس طبقہ فکر سے تعلق رکھتا ہوں جو انفرادی دعا کو کیا کہتے ہیں مانگتے. صحیح ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ اجتماعی مقامات سے اجتماعی دعا ہوتی ہے. لیکن پہلے میں دعا ایکسپلین کر دیں تو پھر دعا بھی کروا دیں گی. دیکھیں دعا کیا ہوتی ہے، اس کو اس طرح سے سمجھیے گا. یہ سارے میرے زندگی کے ایکسپیرینسز ہیں، کوئی بھی ایسے ہائپوتھیٹیکل کوئی بات نہیں ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں ان کے چہرے تک میرے دماغ میں ہیں، جن کی میں باتیں آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں. کراچی کا ایک کالج تھا جہاں پر 87% پہ ایسی کو بھی بتائے کہ ہم بھی پاگل ہو جاتے ہیں. 3 بجے سے 10 بجے تک میں پڑھایا کرتا تھا. عمیر بھی میرا اسٹوڈنٹ ہے، حمزہ بھی میرا اسٹوڈنٹ ہے، عارف بھی اسٹوڈنٹ ہے، احمد کی اسٹوڈنٹ ہے، شادر بھی میرا اسٹوڈنٹ ہے، حافظ آصف بھی میرا اسٹوڈنٹ ہے، شیخ کی اسٹوڈنٹ. یہ سب جانتے ہیں 3 بجے سے رات 10 بجے تک سر صغیر پڑھا رہے ہوتے تھے. صغیر سب صغیر کی بات تھا، کچھ بھی نہیں آیا. تو وہ دعا کو ہی نہ سمجھ. دعا یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس قابل کر دیں. آپ نے 87% لے آئے، آپ نے سارے ٹیسٹ کرتے. حضرت دعا کریں ایسا نہ ہو اس سال 87.5 پہ جو ہو جائے. یہ ہے دعا. دعا یہ نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں کیا. اللہ کو نالائق مومن پسند نہیں. یاد رکھیے ماں باپ تم پسند کو کرتے. صحیح ہو گیا. تو دعا کے لیے ہمیں یہ چیز کرنی چاہیے ہے، ہمیں اس کے قابل کرنا ہے.
پھر مجھ سے کسی نے کہا کہ آپ دعا کے اجتماعی پہ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ سادہ سی بات آپ سب جانتے ہیں، کوئی اس میں ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اللہ 70,000 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، ماں تو دل مانگے دے دیتی ہے۔ سچی بات ہے، اگر دعا عبادت نہ ہوتی نا، بلیو کریں میں کبھی دعا نہ ہوتی، کوئی ایسی میری ضرورت آج تک ہوئی نہیں کہنا کوئی نہ، لیکن دعا عبادت ہے، ہمیں اس وجہ سے دعا کو مانگنا پڑتا ہے۔ تو میری کوئی بری بات بری لگی ہو تو پہلے معذرت کر لیتا ہوں، اور یہ ہے کہ دعا میں بھی اگر کمی بیشی رہے تو اس میں بھی معذرت ہے۔ میں انفرادی دعا والا آدمی ہوں، اجتماعی دعا میری جگہ نعمان کروایا کرتا اصل کا، ان کے والد صاحب کی طبیعت تھوڑی خراب تھی، ہم نے کہا کہ یہ طریقہ بھی ہم یہ ادا کر دیتے ہیں، تو یہ ہے کہ دعا کے لحاظ اٹھا لیتے ہیں۔ اچھا یہاں پر ایک اور چیز آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، آپ کو یہ بھی طریقہ سمجھ میں آ جائے گا۔ میں دوبارہ کہوں گا، ہم لوگ روحانی لوگ ہیں، لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، ہم ان چیزوں میں بھی لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا کرتے تھے تو اس چیز کو 3 دفعہ دہرایا کرتے تھے۔ اگر کبھی بھی کسی چیز کے لیے دعا کر رہے ہوں تو 3 دفعہ دہرایا کرتے ہیں۔ اگر دعا نفل حاجت پڑھ رہے ہیں تو نیت کے اندر 3 دفعہ دعا کیا کریں۔ اگر آپ نے کسی جگہ جانا ہے اور سفر بہتر ہو جائے تو کریں، یا اللہ نیت کی 2 رکعت نفل کہ میرا یہ سفر آسان چاہتا ہوں، یا اللہ نیت کی 2 رکعت نفل کہ میرا یہ سفر آسان کر دے، یا اللہ نیت کی 2 رکعت نفل یہ میرا سفر۔ تو کیا ہوتا ہے کہ دعاؤں میں کوشش کیا کریں کہ 3 دفعہ دہرایا کریں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اور زیادہ بہتر بنائے گا۔ اللہ صلی اللہ محمد وعلیٰ آلہ محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلیٰ آلِ ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک